السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم اپنی کتاب عمدۃ الاحکام کا 5واں سیشن لے رہے ہیں، جس میں ہم اس کتاب کی جو پہلی بک تھی کتاب الطہارہ اس کو مکمل کر کے اس کتاب کی جو دوسری بک ہے کتاب الصلاۃ اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب الطہارہ کا آخری چیپٹر ہے ہمارا جو آج ہم پڑھیں گے باب الحیض، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کتاب الصلاۃ نماز۔ اور نماز کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ آئے گا وہ ہے باب المواقیت، نماز کے اوقات کا بیان، نماز کے اوقات کون سے ہیں، یہ والا چیپٹر شروع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آج کا یہ سیشن بڑا اہم ترین ہے کہ اس کے اندر کتاب الطہارہ اور حیض کے ماہواری کے ایام اور اس کے احکام و مسائل کو پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کو شروع کیا جائے گا۔ تو چلیے، آپ میں سے اکثر لوگ تشریف لا چکے ہیں، اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم کتاب الطہارہ کے آخری چیپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے باب الحیض۔ اس سے پہلے ہم نے وضو اور غسل اور دیگر مسواک، تیمم، یہ تمام احکام و مسائل کو پڑھا۔ تو باب الحیض چونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو جن کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے انس و جن، انسانوں میں سے کچھ مرد حضرات ہیں اور کچھ خواتین ہیں، اور اگر اس کا تناسب نکالا جائے تو خواتین کی تعداد مرد حضرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اب جو بھی خواتین ہیں یقیناً مہینے کے اندر ایک مرتبہ انہیں ماہواری کے ایام سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ لازم ہے کہ وہ اس کے احکام و مسائل کو سیکھیں۔ اور اگر کوئی خاتون ماہواری کے ایام کے علاوہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں تو یہ لازمی ہے کہ اس بیماری کے بارے میں سیکھیں، اس کے احکام و مسائل کے بارے میں سیکھیں۔ تو اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ باب الحیض کے اندر 4-5 احادیث کو لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتی ہیں کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ کہ جو فاطمہ بنت ابی حبیش تھی انہوں نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت، کہنے لگی، انی استحاض فلا اطہر یا فلا اطہر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو جاتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ سوال پوچھنے کا کیا مقصد تھا؟ مطلب عورتوں کو یہ چیز تو اچھی طرح سے معلوم تھی کہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام ہوتے ہیں ہر عورت کے، اس کے اندر تو نماز کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حیض کے علاوہ جو ایک بیماری ہوتی ہے استحاضہ، جس کے اندر کسی بھی خاتون کو ماہواری کے ایام کے ساتھ بھی کچھ زائد ایام میں بھی اس کا وہ اس کی بلڈنگ، اس کا خون جاری رہتا ہے۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا استحاضہ کے ایام میں بھی میں نماز کو چھوڑ دوں؟ افا ادع الصلاۃ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا، نہیں، ان ذالک عرق، یہ جو آپ کی ہے نا یہ تو ایک رگ ہے، یہ حیض کے ایام نہیں ہے، ماہواری کے ایام نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑیں، یہ تو آپ کی ایک رگ ہے۔ پھر فرما دیا، وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ، ان دنوں کے اندر نماز کو چھوڑیے جن دنوں میں آپ حائضہ ہوتی ہیں، آپ کے جو پیریڈز کے ایام ہیں ان دنوں میں آپ نماز کو چھوڑیے، فیہا، ان میں،
ثم اغتسلی وصلی، پھر آپ غسل کیجئے اور نماز پڑھیے۔ مطلب استحاضے کا خون اگر جاری بھی رہتا ہے تو آپ نماز پڑھیے، غسل کیجئے اور نماز پڑھیے۔ کتنا غسل کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وفی روایتین، اور ایک حدیث کے الفاظ کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، تو جب آپ کے حیض کے ایام آ جائیں، فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو چھوڑ دیجئے۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، تو جب وہ اندازے کے ایام چلے جائیں، مطلب حیض کے ایام جو بھی آپ کے اندازے کے وہ دن ہیں وہ جب چلے جائیں، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّ، تو اس بلڈ کو اپنے آپ سے صاف کیجئے اور نماز کو پڑھیے۔ فَغْسِلِي، دھو لیجئے، عَنْكِ اپنے آپ سے، الدَّمَ اس خون کو، وَصَلِّ اور نماز کو پڑھیے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھے سے وضاحت کر دی کہ یہ کوئی حیض کے ایام تو نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑیں گی، یہ تو بیماری کی وجہ سے ہے، ایک رگ سے خون کے پھوٹنے کی وجہ سے ہے۔ تو ان ایام کے اندر آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، اور آگے چل کر آ رہا ہے ہر نماز کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ خاتون غسل کریں اور پھر اچھی طرح سے اپنے آپ کو باندھ کر، تاکہ وہ جو بلڈنگ وغیرہ ہے وہ اس کے کپڑوں تک نہ پہنچے، اچھی طرح سے نفاست کا، طہارت کا اہتمام کر کے، اور وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اسی حالت کے اندر، چاہے خون جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری کی حالت ہے اور اس کا حکم الگ سے ہے۔ اور ایک بڑا پیارا مسئلہ استحاضہ سے ہی کہ دیکھیے، اب وہ جب عورت نماز بھی پڑھ رہی ہے، اس کا خون جاری ہے بعض اوقات، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو حکم دیا، ہاں نماز سے پہلے دھو لیجئے اور پھر اسی حالت میں نماز کو پڑھیے۔ تو اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے اس کے پیشاب وغیرہ کی نالی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، یا پھر بعض اوقات بیماری کے ایام میں بڑے بندے کو بھی پیمپر وغیرہ یوز کروائے جاتے ہیں، تو ایسی حالت کے اندر چاہے نجاست اس کے ساتھ ہے لیکن وہ اس حالت میں نماز کو ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ استحاضے والی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ بھی حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے، ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحیضت 7 سنین، حضرت ام حبیبہ جو تھیں وہ ان کو استحاضہ آ گیا 7 سال تک وہ استحاضے کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا سوال کیا جی؟ عن ذالک، اس بارے میں، ظاہر بات ہے یہی سوال کہ انہیں استحاضہ آتا ہے۔ فأمرها ان تغتسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کریں۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کرتی تھی۔ تو یہی وہ میں کہہ رہا تھا جو آگے چل کر آئے گا کہ بیماری والی خواتین کتنا غسل کریں گی، ہر نماز کے لیے غسل، اور بالکل نماز کے وقت کے داخل ہوتے ہوئے، مطلب یہ نہیں کہ نماز سے گھنٹہ پہلے غسل کر دیا، بالکل آخری وقت کے اندر غسل کریں گی اور پھر اچھی طرح سے باندھ کر اسی حالت میں نماز کو ادا کر لیں گی۔ اور جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ مستحب عمل ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کیا جائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حیض سے ہی متعلق حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ دونوں ہی جو عورت کی ماہواری کی ایام ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا تو یہ چیز لازم اور ملزوم ہے اس کی پیدائش کے ساتھ۔ اب اللہ کی طرف سے ایک حکمت کے تحت عورت کی جو ماہواری کی ایام ہیں، پچھلی امتوں کے اندر اس میں بہت زیادہ یا کمی کر دی گئی یا مبالغہ رائی کر دی گئی۔ کچھ ایسے لوگ ہوئے جو کہ ان ایام میں بھی عورت کے پاس جانے اور ہم بستری وغیرہ کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہوئے یہود کی طرح کے کہ جو ان ایام میں عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اور نعوذ باللہ ایک اچھوت اس کو تصور کیا کرتے تھے اور اس سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے۔
تو شریعت اسلامیہ نے عدل کو اور ایک توسط اعتدال کے پہلو کو برقرار رکھا. سمجھا کہ جی شریعت نے اعتدال کے پہلو کو برقرار رکھا. شریعت اسلامیہ نے نہ تو عورت کو اس حالت میں اس سے بالکل اسے مس کرنے کی بھی اس سے روکا نہیں، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ نے بالکل ہم بستری کرنے کی اجازت دے دی. تو دیکھیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قالت کہتی ہیں کنت وقت اغتسل وانا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے. اور یہ حدیث ہماری پہلے بھی گزر چکی ہے. کلانا جنبن، ہاں جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کلانا جنبن، ہم دونوں ہی جنابت کی حالت میں ہوا کرتے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، اب جب بعض اوقات میرے ماہواری کے ایام چل رہے ہوتے، پیریڈز کے ایام چل رہے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے، میں کپڑا وغیرہ باندھ لیتی. فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے مباشرت کرتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. دیکھ لیجئے یباشرونی کا کیا مطلب ہے، یاد رکھیے گا یباشرونی یہاں ہم بستری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں باشرہ یباشرو کا مطلب ہوتا ہے جلد کا جلد سے ملنا، جلد کا بولے جلد کے ساتھ ملنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. کیا مطلب مباشرت؟ مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ضرورت کو پورا کیا کرتے، لیکن دخول کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ. یباشرونی. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو مسجد سے اپنا سر باہر نکالا کرتے. فَأَغْسِلُهُ، تو میں اسے دھویا کرتی. آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکالتے اعتکاف کی حالت میں اس سر کو دھو دیا کرتی. وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہماری شریعت کے اندر نعوذ باللہ ان ایام میں عورت کو کوئی اچھوت تصور نہیں کیا گیا، اس سے کوئی علیحدگی کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان ایام کے اندر بھی عورت کے ساتھ اس کو مس کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اس سے خدمت لی جا سکتی ہے، یہ سارے کام اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. تو دیکھیے شریعت اسلامیہ نے کس قدر ایک خاتون کو اہمیت دے دی پچھلی شریعتوں کی، یا پچھلی شریعتوں کے اندر جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے ان کے گمراہیوں کے ان اعمال کی روشنی میں. اگلی حدیث کی طرح چلے، سیم اسی حدیث کی طرح کی حدیث حضرت عائشہ کی ہی. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی حجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگایا کرتے. وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. فیقرأ القرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے. سمجھ آ گئی آپ کو حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگایا کرتے، مطلب یہ کہ گود میں سر رکھ لیا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے حالانکہ میرے ایام چل رہے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے ساتھ جڑ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اس حالت کے اندر عورت زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، قرآن مجید سن سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی. اگلی حدیث دیکھیے، ان معاذہ قالت، معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. فقلتو، تو میں نے کہا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا ہے حائضہ عورت کو کہ وہ روزوں کی قضا تو دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی. فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا جواب دیا انہیں؟ ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ان سے کہا احروریت انتی،
کیا آپ حروریہ تو نہیں ہیں؟ قلت میں نے کہا لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں، اصل میں یہ حرورہ بصرہ کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں سے خوارج نکلے تھے۔ خوارج آپ کے علم میں ہے کہ دین کے اندر انتہائی سختی کرنے والے، اگر کبھی کسی انسان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو ان کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ بہت شدید سخت قسم کے لوگ خوارج، اور یہ فتنہ اٹھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو خوب کچلا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئی صحابہ کرام کی، کیونکہ یہ دین کی وہ شکل دنیا کے سامنے دکھانے والے تھے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ جتنی ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ تو اس وجہ سے جب اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا نا کہ حائضہ عورت جو ہیں وہ روزوں کی قضا تو دیتی ہیں، جو روزے ان کے رہ جاتے ہیں وہ تو رکھتی ہیں، لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی، تو حضرت عائشہ نے فوراً کیا کہا کہ کیا آپ وہ خوارج میں سے تو نہیں ہیں، حروریہ تو نہیں ہے جو ایسا سوال کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، ولیکنی اسألو، اے ام المومنین اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو بس سوال کی نیت سے پوچھ رہی ہوں، میں تو سوال کی نیت سے پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم کے بارے میں جاننا اور ایک ہوتا ہے حکمت کے بارے میں جاننا، حکم اور حکمت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکمت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ حکم کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے کہا نہیں بس میں صرف سوال کر رہی ہوں، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہی کہ یہ عورت روزے تو رکھتی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتی، بعد میں نماز کی قضا کیوں نہیں دیتی، تو کہنے لگی میں حروریہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اعتراض وغیرہ کر رہی ہوں، بلکہ میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، میں حکم کو جاننا چاہ رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھی کتنا پیارا حکم بتایا جو کہ ہماری ہدایت کا باعث بھی بن جاتا ہے اگر ہم حضرت عائشہ کے ان الفاظ کو سمجھ لیں۔ قالت کہتی ہیں کان یصیبنا ذالک، ہمیں یہ چیز پہنچا کرتی تھی، مطلب ماہواری کے ایام ہمیں آیا کرتے ہیں، فنؤمر بقضاء الصوم، بات ختم، ہمیں حکم دیا جاتا روزوں کی قضا کا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا۔ بس سوال کا جواب ہو گیا۔ کیا جواب ہو گیا؟ جواب یہ ہو گیا کہ یاد رکھیے گا جب بھی صحابی یہ کہے نا کہ نؤمر یا امرنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرفوع حدیث، کیونکہ انہیں حکم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، یا انہیں حکم دینے والے اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور وہ وحی کے ذریعے پتہ چلتا اللہ کے اوامر کے بارے میں۔ تو قاعدہ کیا ہے جی؟ جب بھی کوئی صحابی یہ کہے امرتو یا امرنا یا نؤمرو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا، یا مجھے حکم دیا گیا، یا ہمیں حکم دیا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بات ہی ختم کر دی کہ دیکھ میری بہن معاذہ، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، بات ختم۔ مطلب شریعت کے اندر قاعدہ ہی ایسے ہے کہ عورت ان ایام کے اندر جو روزے رہ جائیں گے ان کی تو قضا دے گی لیکن نماز کی قضا نہیں دے گی۔ الحمدللہ۔ تو آپ ذرا غور کیجئے نا، آج اگر ہم شریعت کے کتنے ایسے احکام و مسائل ہیں جن کے اندر اگر ہم مطلب بعض اوقات ہم اعتراض اور سوال کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر ہم اس رول کو فالو کر رہے ہیں اور اس رول کو یاد رکھ لیں کہ روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، بات ختم۔ تو اگر ذہن کے اندر سوال ہے کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے، تو بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکم دیا، حکمت پتہ چلے یا نہ چلے۔ دیکھیے اگر حضرت عائشہ حکمت بتانا چاہتی، حکم کے بارے میں بتا دیا کہ ہمیں ایسے حکم دیا جاتا، حکمت بتانا چاہتی تو یقیناً ام المومنین یہ کہہ سکتی تھیں، چونکہ اور بعض علماء نے اس حکمت کی طرف اشارہ بھی کیا اس حدیث کی شرح میں کہ چونکہ روزوں کی قضا آسان ہے، 5-6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا کا اگر حکم دے دیا جاتا تو 5-6 دن کی نمازیں
کتنی نمازیں ہوتی ہیں، عورت باقی کی جو 3 ہفتے ہیں ان کے اندر بھی انہی دنوں کی نمازوں کی قضا دیتی رہتی. تو گویا کہ نمازوں کی قضا کے اندر اس پر تنگی تھی، لیکن روزوں کی قضا میں اس کے پاس 11 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. 11 مہینے کے اندر 5-6 روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو شریعت اسلامیہ نے آسانی کر دی، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جو نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن روزوں کی قضا کا حکم دے دیا. تو حکمت نہیں بیان فرمائی، حکم کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ہمیں ایسے ہی حکم دے دیا جاتا. تو پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو شریعت کے کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. سمجھا گی نا آپ کو؟ چلیے جی، الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کتاب الحید اور اس کے اندر جو حید اور استحاضہ کے احکام و مسائل کو مختصر انداز میں ان احادیث کی روشنی میں پڑھا. بات یقیناً طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر ہم کتاب کے متن کے اندر رہیں، ان احادیث کے ترجمے اور شرح تک رہیں، تو انشاءاللہ ہم مقرر ٹائم کے اندر اس لیسن کو بھی اور اس کتاب کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کر سکیں گے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی کتاب الطہارہ کو مکمل کرنے کے بعد کتاب الصلاۃ. تو دیکھیں نا، سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کے بعد فوراً سے کتاب الصلاۃ کو کیوں ذکر کیا؟ تو جواب کیا ہے جی، کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ طہارت سے ابتدا اس لیے کی تھی کہ انسان کو ہر عبادت کرنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، خاص کر نماز وغیرہ کے لیے. تو چونکہ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، تو پہلے چیپٹر میں انہوں نے طہارت کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا. الحمدللہ پچھلے 4 سیشن اور آج کے اس سیشن میں ہم نے اس کو مکمل کیا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم نے طہارت کو جان لیا تو ہم جانے کس چیز کو؟ ہم جانے نماز کے احکام و مسائل کو. بولے جی ہم کس چیز کو جانے؟ ہم نماز کے احکام و مسائل کو جانے. تو نماز کے احکام و مسائل کے اندر سب سے جو پہلا چیپٹر مصنف رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں نا، وہ ہے باب المواقیت، اوقات کا باب. باب المواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی. مکانی سے مراد وہ ہے جو پلیس یعنی لوکیشن سے جس کا تعلق ہے، مکان سے جس کا تعلق ہے. جیسے آپ لوگ جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو حج عمرے کی توفیق عطا کریں، تو جب آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جس جگہ سے آپ احرام باندھتے ہیں وہ میقات کہلاتی ہے. بولے وہ کیا کہلاتی ہے؟ میقات. اور ایک ہوتا ہے میقات جس کا تعلق ہوتا ہے زمانے کے ساتھ یعنی ٹائم کے ساتھ. یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے. باب المواقیت یعنی کہ اوقات کا چیپٹر، اوقات کا بیان. کس چیز کے اوقات؟ کس چیز کی ٹائمنگ؟ یعنی نماز کے اوقات کا باب. تو سب سے پہلے تو نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کی فضیلت کی حدیث آ گئی، اور اس کے بعد پھر ہر نماز کے ٹائم کی حدیث آ رہی ہے. تو چلے پہلی حدیث کو پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 45 ہے اس کتاب کی. عن ابی عمرو الشیبانی و اسمہ سعد بن یاسین. ابو عمر الشیبانی سے روایت ہے، اور چونکہ ابو عمر تو ان کی کنیت ہے نا، تو پھر ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سعد بن ایاس. قال کہتے ہیں حدثنی صاحب هذه الدار، مجھے بتایا اس گھر والے نے. یہ جو گھر ہے نا، اس گھر والے نے مجھے بتایا. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ، اور ابو عمر الشیبانی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف. قال کہتے ہیں، مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ای العمل یحب الی اللہ، کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت کے پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قلت، تو میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت، میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بیان کیا، وَلَا وِسْتَزَدْتُهُ، اصل میں لو الگ ہے اور فعل ہے استزدتہ، استزادہ یستزید، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ ملا کر پڑھیں تو وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ، اور اگر میں ان سے زیادہ طلب کرتا نہ لزادنی، تو مجھے اور زیادہ بتا دیتے۔ مطلب میں نے صرف 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا، ثم ایون ثم ایون، ہیں جی، پہلے پوچھا سب سے محبوب عمل، تو بتایا نماز وقت میں، پھر ثم ایون والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ثم ایون پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ اگر میں زیادہ کہتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بتاتے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ مطلب ہے۔ تو یاد رکھیے گا بعض اوقات ایک طویل جو حدیث ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہمارے موضوع سے متعلق ایک بات ہوتی ہے، لیکن اللہ اس امت کے علماء پر رحم کرے کہ وہ امت کے فائدے کے لیے پوری حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، اور بعض مصنفین اختصار کی غرض سے مختصر حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے موضوع سے متعلق پہلی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتها، کیونکہ نماز کے اوقات کا بیان شروع ہونے والا ہے نا، تو اس وجہ سے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اگر وہ یہاں تک بھی حدیث ذکر کرتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے فائدے کے لیے بعد کی 2 حصے بھی ذکر کر دیے، 2 چیزیں ذکر کر دی۔ قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان جو تھے الحکیم رحمہ اللہ، ان کی نصیحتوں میں بھی اور دیگر جگہ پر بھی اللہ کی توحید کا ذکر ہے، شرک سے روکا گیا، اور پھر والدین کی اطاعت۔ اور یہاں پر دیکھیں نماز ہے، اور نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی نیکی۔ تو پتہ چلا نماز کا قائم کرنا اصل میں اللہ کی توحید کا ہی قائم کرنا ہے، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، ایک اللہ کے سامنے رکوع، ایک اللہ کے سامنے سجدے کرنا۔ تو اگر اللہ کے حقوق میں سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ایک اس اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے، بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے۔ اسی لیے وہ جو صحابی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من احق الناس بحسنی صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اموں کا، تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ تو مطلب لوگوں میں سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے وہ ماں ہے، اور پھر انسان کا باپ، یعنی انسان کے والدین۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بات فجر سے شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ نماز کے اوقات کا بیان ہے تو ایک ایک نماز کا وقت بھی آئے گا، اور ایک ہی حدیث کے اندر تمام نمازوں کے اوقات کا بیان بھی آئے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتی ہیں لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر،
البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو پڑھا کرتے ہیں۔ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا کرتی۔ بولے مومنوں کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا کرتی۔ اب جب وہ نماز میں حاضر ہوتی، پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد ہم اس کی مختصر شرح کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ جو مومن عورتیں نماز میں حاضر ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، متلفعات بمروطہن، متلفعات لپیٹے ہوئے ہوتی بمروطہن، اپنی چادروں کو اچھے سے لپیٹے ہوئے ہوتی، ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتی، ما یعرفہن احد من الغلس، کوئی بھی انہیں اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ پاتا، ما یعرفہن، کوئی انہیں پہچان پاتا، احد، کوئی ایک، من الغلس، اندھیرے سے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ کی تشریح کی ہے، پہلے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں المروط، یہ جو مروط ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اقصیت معلمت تکون من حز، یہ کوئی ریشم وغیرہ کے چادریں، ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے۔ وَتَكُونُ مِن صُوفٍ، اور یہ اون وغیرہ سے بھی ہوتی ہیں، ریشم کی بھی ہوتی ہیں، اون کی بھی ہوتی ہیں۔ اور متلفعات، ان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ملتحفات، لپیٹے ہوئے۔ غلس کا کیا مطلب ہے؟ غلس کہتے ہیں اختلاط ضیاء الصبح بظلمۃ اللیل، رات کا اندھیرا بھی باقی ہے کچھ، صبح کی روشنی جو اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے نا، تو رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی، یہ جو دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں غلس۔ بولے اس وقت کو، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ غلس۔ اب دیکھیں اس حدیث کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد فجر کے وقت کے بارے میں بتانا ہے کہ جو فجر کا وقت ہے نا، وہ کیسا وقت ہے؟ مطلب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عورتیں جب پلٹ رہی ہوتی، ایک تو انہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور دوسرا ابھی اندھیرا باقی ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے سورج طلوع تو ہو چکا ہے، تبھی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اتنے اول وقت میں پڑھا کرتے تھے کہ جب عورتیں واپس پلٹ رہی ہوتی تو کوئی انہیں اس رات کے اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہ سکتا۔ وہ جو غلس ہوتا تھا نا، جس میں روشنی اور اندھیرا مکس اپ ہو جاتا ہے، تو اس حالت کی وجہ سے کوئی ان عورتوں کو پہچان نہ پاتا۔ تو مطلب یہ کہ فجر کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ اگر فجر پڑھنے کے بعد کوئی باہر نکلے اور اگر کوئی عورت چادر لپیٹ کر جا رہی ہو تو پہچان نہ پائے کہ یہ عورت کون ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو مسئلہ کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ کئی ایک ماشاءاللہ مسائل پتہ چل رہے ہیں۔ ایک تو جو صحابیات ہیں ان کا پردے کے احکام پتہ چل رہے ہیں، دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا کہ فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد میں آتی۔ پہلی بات ہے آج ہمارے ہاں جمعے کی نماز کے لیے بھی مساجد میں عورتوں کے آنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، اگر وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں روکو مت۔ تو ہمارے ہاں جمعے کی یعنی روزانہ کی نمازیں تو دور کی بات ہے، جمعے کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام دن کے اندر جو 5 فرائض تھے نا، فرض نمازیں تھی، وہ بھی ادا کرنے کے لیے عورتیں مساجد میں آیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 47، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی الظہر بالحاجرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ،
حاجرہ کہتے ہیں یہ جو زوال کے بعد کا وقت ہے اس کو حاجرہ کہتے ہیں. نماز کے اوقات کو اگر سمجھنا ہے نا تو اس مسئلے کو سمجھیے. جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جاتا ہے نا دوپہر کے ٹائم میں ظہر کی اذان سے پہلے پہلے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر آ جاتا ہے اور انسان کا سایہ بالکل اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے زوال کا وقت. ٹھیک ہے. زوال اب کیا ہوتا ہے؟ سورج جب مغرب کی طرف جاتا ہے سایہ آپ کے قدموں سے نکل کر مشرق کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ ضرور اس چیز کو نوٹ کیجئے گا. دوپہر کے وقت میں جب آپ سورج میں کھڑے ہوں سایہ بالکل قدموں میں ہو تو یہ زوال کا وقت ہے جس وقت میں نفل نماز وغیرہ پڑھنے سے روکا گیا اور آگے اس کے احکام آ رہے ہیں. اور ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سایہ آپ کے قدموں سے نکل کر مشرق کی طرف اور سورج مغرب کی طرف جانا شروع کر دے تو یہ ہو جائے گا آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور کب تک ظہر کا وقت رہے گا؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا ظہر کا وقت باقی رہے گا. ایک یہ جو زوال کے بعد سایہ تھوڑا سا باہر نکلا یہ سایہ اور ہر مطلب اگر ایک انسان کا قد 5 فٹ ہے اس کا سایہ بھی تقریباً 5 سے 6 فٹ کے درمیان جب ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب ہے حاجرہ. حاجرہ سے مطلب وہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے مطلب بالکل اول وقت میں. والعصر اور عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے. والشمس نقیۃ اور سورج ابھی بالکل چمک رہا ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب مغرب سے پہلے ایک وقت آتا ہے جب سورج کی کرنیں سورج کے اندر سے چمک ختم ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے سورج کی روشنی ابھی باقی ہوتی کرنیں ابھی ہوتی اس کی چمک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ لیا کرتے. والمغرب اذا وجبت اور مغرب پڑھ لیا کرتے. کب پڑھ لیا کرتے؟ اذا وجبت جب وہ سورج وہ جھک جاتا. اصل میں وجبت کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جانوروں کے لیے آیا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائے مطلب ان کا سانس وغیرہ نکل جائے تو تم کھا پی سکتے ہیں ان سے. وجبت جنوبها جنب ان کی جمع جنوب. تو اسی طرح سورج کے لیے بھی وجبت کا لفظ استعمال ہے مطلب وہ جب بالکل ایک طرف ہو جائے جب وہ مغرب میں چھپ جائے چلا جائے تو تب مغرب پڑھ لیا کرتے. والعشاء اور عشاء کی نماز احیانا واحیانا مختلف اوقات تھے اس کے کبھی یہ کبھی یہ. کیا مطلب کیسے؟ دیکھیں پھر اس کی وضاحت فرما رہے ہیں جابر بن عبداللہ کے اذا رآہم اجتمعوا عجل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے کہ وہ جمع ہو چکے ہیں تو عجل نماز جلدی کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا دیا کرتے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے کہ وہ ابھی لیٹ ہیں. ابطأ تاخیر کے معنی میں ہے کہ ابھی اگر لوگ لیٹ ہیں اخرا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بھی مؤخر کر دیتے. مطلب مسجد نبوی میں دیکھتے اگر تو صحابہ سارے آ چکے ہیں مسجد بھر چکی ہے تو نماز جلدی پڑھ لیتے عشاء کی. اور اگر دیکھتے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں اور صحابہ لیٹ ہیں ابھی سارے جمع نہیں ہوئے تو عشاء کی نماز تھوڑی لیٹ کر لیا کرتے. والصبح اور جو صبح کی نماز تھی نا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس. غلس کے بارے میں ابھی گزرا وہ جو رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کا مکس ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس کی حالت میں ہی فجر کی نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں جی حدیث نمبر 48 کی طرف. آج ہم نے باب المواقیت کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا باب ہے جو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا باب ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے. تو باب المواقیت چل رہا ہے. نماز کے اوقات کے بیان ہے. نمازوں کے اوقات کو اچھی طرح سے
کمپیوٹر میں پرابلم کی وجہ سے کچھ سیکنڈز کے لیے ہماری وہ بیٹری لو ہو جانے کی وجہ سے لیپ ٹاپ ایک مرتبہ آف ہوا. تو چلیں ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حدیث نمبر 48 چل رہی تھی. حضرت ابو المنہال سیار بن سلامہ کی روایت ہے. قالت کہتے ہیں دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی کی، یعنی ابو المنہال کہتے ہیں میں اور میرے والد گرامی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے. فقال له ابی، تو میرے والد نے ان سے کہا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو کیسے پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو کیسے پڑھا کرتے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یصلی الحجیرہ التی تدعونها الاولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ فرض نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے اس کی تشریح بھی فرما دی کہ یہ جو حجیرہ ہے نا اسے تم، مطلب یہ ظہر کی نماز کے بارے میں جو فرما رہے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا نا الحاجرہ، حاجرہ اور حجیرہ، جسے تم اولا کہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حجیرہ یا حاجرہ کے وقت میں نماز کو پڑھا کرتے تھے، مطلب زوال کے فوراً بعد نماز کو پڑھا کرتے تھے. حین تدحض الشمس، جب سورج ڈل جاتا، مطلب وہی مسئلہ جو میں نے بتایا کہ زوال میں سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تو جب سورج مغرب کی طرف تھوڑا سا ڈل جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ظہر کی نماز کو پڑھا کرتے. وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے. ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی ایک مدینہ کے بالکل آخری کونے میں واقع اپنے گھر کی طرف لوٹتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا. کیا مطلب عصر پہلے ٹائم میں پڑھا کرتے ہیں. عصر پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنے دور شہر کے کسی کنارے میں اپنے گھر بھی جاتا نا تو سورج بالکل زندہ ہوتا. مطلب سورج کوئی یہ نہیں کہ عصر پڑھنے کے بعد اتنا کم ٹائم ہوتا کہ مدینہ کے آخری کنارے میں کوئی اگر اپنے گھر جاتا تو مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا. نہیں، سورج ابھی روشن ہوتا اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتا عصر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سمجھا گی نا؟ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، راوی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا، مغرب کے بارے میں کیا فرمایا تھا یہ میں بھول گیا. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کریں، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں. اچھا، اب عشاء کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، عشاء کی نماز کے لیے عتمہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو کہنے لگے جس نماز کو تم عتمہ کہتی ہو یعنی کہ عشاء کی نماز، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے، تاخیر سے. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند کو ناپسند کیا کرتے عشاء سے پہلے. وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور باتوں کو ناپسند کیا کرتے عشاء کے بعد. مطلب عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے، عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عشاء سے پہلے سوئے گا تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. تو عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو ناپسند کیا کرتے. والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے، کیونکہ اگر کوئی عشاء کے بعد باتوں میں گپ شپ میں مشغول ہو جائے گا تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کی فجر کی نماز فوت نہ ہو جائے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. حدیث 49، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ یوم الخندق، خندق کے دن. ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کون؟ یعنی یہ جو خندق کے موقع پر احزاب کفار کے
سارے گروہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. جب انہوں نے جس دن حملہ کیا، ایک زوردار حملہ کیا اور خندق کو کراس نہیں کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول ہوئے ان کے حملے کے جواب دینے کے لیے، یا بالکل ایک چاقو چوبند رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی اور مغرب کا وقت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلون عن الصلاۃ، جیسا کہ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا. عن الصلاۃ الوسطی، یہ درمیانی نماز، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. دیکھیں قرآن میں بھی آئے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر وسطی، نماز وسطی کی. تو صلاۃ وسطی، نماز وسطی کون سی ہے؟ درمیانی نماز. علماء کرام نے کہا 2 دن کی نمازیں، مطلب سورج چڑھنے کے بعد ایک فجر کی نماز، ایک ظہر کی نماز، اور 2 رات کی نمازیں یعنی مغرب اور عشاء، اور درمیانی نماز عصر کی نماز. وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کے کیا الفاظ ہیں؟ شغلون عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے مشغول کر دیا، یعنی صلاۃ عصر سے. ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی کو یعنی عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھا. وَلَهُ، اور اسی کے یعنی کہ مسلم کے یہ الفاظ ہیں، ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، قالا، کہتے ہیں، حبیث المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر، مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک لیا، حتی احمرت الشمس واصفرت، یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا. کیا مطلب وہ جو مغرب کے بالکل وقت سے پہلے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل زردی مائل ہو جاتا ہے، پھر سرخی مائل ہو جاتا ہے. سورج ایسے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. مشرکین نے آپ کو روک کے رکھا، مطلب ان کے حملے نے، ان کے جواب دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے. آپ کے علم میں ہے کہ جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، ذرا کومنٹس کے اندر بتائیے کہ اس نماز کو کیا کہتے ہیں جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. شریعت اسلامیہ میں باقاعدہ اس کے احکام و مسائل موجود ہیں، لیکن خندق کی جو جنگ تھی یہ اتنی شدید جنگ تھی، اور ان مشرکین جو ہزاروں کا لشکر جمع ہوا تھا، یہود بھی تھے، مکہ کے مشرکین اور دیگر قبائل کے لوگ سارے جمع ہو کر مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے آئے تھے. یعنی ان کا یہ حملہ اتنا پاورفل تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلون عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے، نماز عصر سے مشغول کر دیا، یعنی صلاۃ وسطی. اور پھر تشریح کیا فرمائی؟ یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے تشریح فرمائی صلاۃ العصر، ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اوحش اللہ اجوافہم قبورہم، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کی، یعنی یا ملا کے الفاظ کی یا حشا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، بھر دینا. تو اس سے ہمیں عصر کی، مطلب باقی نمازوں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی شدید مجبوری کی حالت آ جائے کہ ایک انسان نہیں نماز پڑھ سکا، تو پھر اگلی نماز سے پہلے اس نے وہ نماز ادا کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز کو ادا کیا. یہ نہیں کہا کہ چلیں اب ٹائم گزر چکا تو اب عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز کو ادا کیا اور اس کے بعد مغرب اور پھر عشاء کی نماز کو ادا کی. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما قالا، کہتے ہیں، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں مزید تاخیر کی. فخرج عمر، تو حضرت عمر نکلے، فقالا، کہنے لگے، الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز. اب حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ دیکھیں اس کی
حکمت بھی پھر انہوں نے خود سے یہ بیان فرما دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھنا چاہا یا بتانا چاہا، تو وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقد النساء والصبیان، عورتیں اور بچے لیٹنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب ان پر نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ورأسہ یقطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی قطرات کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی قطرات کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ اب وہ کیوں ٹپک رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مسح کرنے سے تو سر سے پانی نہیں ٹپکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا۔ اب وہ غسل فرضی بھی ہو سکتا ہے اور وہ غسل گرمی وغیرہ کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نماز کو کھڑا کرنے کے لیے، یقولو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس، اگر میں مشقت نہ سمجھتا نہ اپنی امت پر یا لوگوں پر، لامرتہم بہذہ الصلاۃ ہذہ الساعہ، تو میں انہیں اس نماز کا اس وقت میں حکم دیتا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو نصف اللیل تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، جتنا مؤخر کریں گے اتنی یہ نماز افضل ہوتی جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ۔ اور ہم نصف اللیل کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب کے وقت کو دیکھیے، فجر کے وقت کو دیکھیے، دو حصوں میں تقسیم کیجئے، جو آدھا وقت بنے گا وہ نصف اللیل بنے گا۔ اپنے ممالک کے حساب سے مغرب اور فجر کا وقت کا دیکھ کر نصف اللیل نکال لیجئے۔ تو فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس وقت میں یہ نماز ادا کرتا۔ تو آپ لوگوں سے جو بھی سوال کیا تھا، ماشاءاللہ اکثر لوگوں کے جوابات درست آئے۔ جو جنگ کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے، کومنٹ کے اندر جواب دیجئے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی کوئی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے ڈر سے کسی چیز کو اپنی امت پر فرض نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر عشاء کی نماز ہے، اس سے پہلے کون سی چیز تھی؟ حدیث نمبر 51 کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء، جب نماز کھڑی کر دی جائے اور عشاء، یاد رکھے گا آئین کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے رات کا کھانا، اور اگر آئین کے نیچے زیر ہے عشاء تو اس کا مطلب ہے نماز عشاء۔ سمجھا گی نا؟ تو یہاں پر کیا ہے جی؟ یہاں پر ہے عشاء، مطلب رات کا کھانا۔ نماز کھڑی کر دی جائے اور رات کا کھانا حاضر ہو جائے، آپ کے سامنے آ جائے، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاء، تو پہلے کھانا اس سے ابتدا کرو، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما نحوہ، اور یہ جیسی حضرت عائشہ کی روایت ہے نا، اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے۔ وَلِمُسْلِمِينَ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے لا صلاۃ بحضرۃ طعام، کھانے کے حاضر ہونے کے وقت نماز نہیں ہے۔ مطلب یہ اس کا وہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے والا تھا اور اس کا کھانا بالکل حاضر ہو چکا ہے، تیار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے۔ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، دو طرح کی قضاء حاجت اس سے مراد ہے کہ اگر دو طرح کی قضاء حاجت، دو چیزیں اس کو روکے ہوئے ہیں یا اس کو نماز سے روکے ہوئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس حالت میں بھی پہلے قضاء حاجت کر لے، پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی تیسیر ہے، کتنی آسانی ہے اس کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے ہی فرمایا کرتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، انہیں منافرت نہ دلاؤ، انہیں دور نہ کرو اپنے آپ سے، آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو، یسروا ولا تعسروا۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو۔ تو آسانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر
نماز کا ٹائم ہوا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، آج کل چونکہ گھڑیاں ہیں سب کچھ علم ہے، تو اسے چاہیے کھانا وغیرہ پہلے سے کھا لے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا پک رہا ہے، بھوک بھی لگی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کھانا بھی تیار ہو گیا، گھر والے ہی کہتے ہیں کہ کھانا بالکل تیار ہے، اب آپ نماز پڑھیں گے کھانا کھائیں گے، بھوک بھی لگی ہے، تو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے. یا پھر اگر قضاء حاجت وغیرہ تو پہلے ضرورت پوری کرے، اس کے بعد اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی وہ ضروریات ہیں، وہ ضروریات نفس ہیں جو اسے نماز کے اندر اس کے خشوع خضوع کو کم کر سکتی ہیں، اسے مشغول کر سکتی ہیں. تو پہلے ان کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد نماز کو. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. قال کہتے ہیں شاہد عندی رجال مردیون و ارضاہم عندی عمر، کہ کچھ پسندیدہ احباب میرے پاس حاضر ہوتے اور ان میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھے نا میرے ہاں وہ حضرت عمر تھے. پھر حدیث کیا بیان کرتے ہیں کہنے کے بعد کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کے بعد حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اب دیکھیں شرقت الشمس کا کیا مطلب ہے، یعنی سورج اذا طلعت، جب سورج طلوع ہو جائے. واشرقت کا کیا مطلب ہے، یعنی اذا اضاعت وصفت، جو آپ اشراق کا وقت کہتے ہیں نا، جب سورج بالکل روشن ہو جائے اور صاف ستھرا ہو کر واضح طور پر نکل آئے تو یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ فجر سے لے کر اشراق تک نفل نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہاں پر ایک مسئلے کو سن لیجئے کہ بعض نمازیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. کیا مطلب یہ کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں جو آپ لیٹ ہو گئے، مسجد میں پہنچے، جماعت کھڑی تھی. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اس حالت میں بھی سنتیں ادا کرنے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی کر دی جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو فلا صلاۃ الا المفروضہ، پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. تو اگر تو نماز کھڑی ہو چکی ہے تو آپ فرض نماز کو ادا کیجئے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے کہ آگے فرض کھڑے ہیں اور کوئی انسان پیچھے سنتیں پڑھے، چاہے فجر کی 2 سنتیں ہیں. ہاں فجر کی نماز کو ادا کر لے اور اس کے بعد 2 سنتیں ادا کر لے. سنن نبی داؤد، سنن ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہوئے سنتیں ادا کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے کیس الصلاتان معاً، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے؟ مطلب ابھی تو تم نے نماز پڑھی ہے فجر کی. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں جو میں پہلے نہیں پڑھ رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور نبی اور رسول کی خاموشی بھی کیا ہوتی ہے، ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے، مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ جو نمازیں ہیں نا سبب والی نمازیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک انسان نے وضو کیا، وہ وضو کی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی انسان فجر کے بعد مسجد میں گیا، بیٹھنا چاہتا ہے اشراق تک، تحیت المسجد پڑھنا چاہتا ہے. ایک انسان نے فجر کے بعد طواف مکمل کیا، کوئی بھی ایسی نماز جس کے پیچھے کوئی سبب ہے، ریزن ہے، آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. فجر کے بعد والے وقت میں بھی، دوسرا جس وقت سے منع کیا گیا زوال کا وقت اس میں بھی، اور تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں بھی نفل نماز سے منع کیا گیا، اس وقت کے اندر بھی سبب والی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں ایک بندے نے فجر نماز پڑھ لی، سنتے بھی پڑھی ہوئی ہیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ابھی اشراق میں وقت ہے، چلو میں کچھ نوافل پڑھ لیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. ایک بندے نے عصر کی نماز ادا کی، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے چلے میں ویسے ہی اٹھ کر کچھ نوافل ادا کر لوں، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سبب ہے ان نوافل کے پیچھے تو پھر وہ ادا کیے جا سکتے ہیں. تو ہماری اس چیپٹر کی 2nd لاسٹ حدیث ہے جی، اور وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح،
صبح کے بعد یعنی صبح کی نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، مطلب اشراق کا وقت ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، مطلب یہ کہ مغرب کا وقت ہو جائے، سورج چھپ جائے مغرب کے اندر۔ تو یہ دو اوقات ہیں، اور تیسری ایک حدیث کے اندر تیسرا وقت ہے جو زوال کا وقت ہے۔ تو ان تین نمازوں کے اندر بغیر سبب کے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں احکام و مسائل کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں وفی الباب، باب کے اندر احادیث کی کتب کے جو مصنفین ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ حدیث کو لانے کے بعد اس معنی مفہوم کی دیگر احادیث کو نہیں لاتے بلکہ اشارہ کر دیتے ہیں۔ کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ وفی البابی، اور اس چیپٹر میں، یعنی یہ جو چیپٹر چل رہے ہیں نا، فجر اور عصر یا زوال کے وقت میں نفل نماز سے جو روکا گیا ہے، اس باب میں، اس چیپٹر میں ان صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں۔ کن صحابہ کرام سے؟ ان علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب سے بھی مروی ہیں، اور دیگر جتنے صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمرة بن جندب وسلمة بن الأقوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضی اللہ عنہم۔ اور پھر مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سنابحی ہے نا، یہ سنابحی اصل میں صحابی نہیں ہے، ولم یسمع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا۔ آخری حدیث چلتی ہے جی باب المواقیت کی طرف، اور یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت جابر یہ بھی صحابی، ان کے والد حضرت عبداللہ بن صحابی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، تو کیا کیا گیا؟ رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء یوم الخندق، خندق کے دن آئے، بعدما غربت الشمس، بعد اس کے کہ سورج غروب ہو چکا تھا، فجعل یسب کفار قریش، تو وہ قریش کے کفار کو برا بلا کہنے لگے، وَيَقُولُ، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کِتُّ صلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا، یہاں تک کہ میں عصر کی نماز ہی نہ پڑھ پاتا، سورج بالکل غروب کے قریب ہو چکا تھا۔ مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے بالکل جو عصر کا آخری وقت ہوتا ہے نا، سورج کے غروب ہوتے وقت، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے جو عصر کا وقت ہے، چاہے کراہت کے ساتھ ہے، تو بس قریب تک کہ سورج غروب ہو جاتا، اور میں نے عصر نہیں پڑھی تھی اور میں نے پڑھ لی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھی۔ تو راوی حضرت جابر کیا کہتے ہیں؟ فقمنا الی بطحان، پھر ہم بطحان نامی جگہ میں گئے، یہ مدینہ کے قریب ایک وادی ہے جہاں پر پانی وغیرہ ہوتا تھا، ہم بطحان وادی میں گئے، فتوضأ للصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأنا لها، اور ہم سب نے نماز کے لیے وضو کیا، فصلی العصر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو پڑھا، بعدما غربت الشمس، بعد اس کے کہ سورج غروب ہو چکا تھا، ثم صلی بعدها المغرب، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو ادا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نماز رہ بھی جاتی ہے تو پہلے اس نماز کو پڑھا جائے گا، پھر اگلی نماز کو پڑھا جائے گا، سوائے یہ کہ مغرب کا وقت بھی بالکل نکلنے والا ہے، مطلب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یا آپ عصر پڑھ لیں یا آپ مغرب پڑھ لیں، تو اس حالت میں پہلے مغرب کو پڑھ لیجئے تاکہ کم از کم مغرب اپنے وقت میں آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد عصر اور عشاء کی نماز کو پڑھ لیجئے، اور اگر ابھی وقت باقی ہے تو پھر پہلے عصر کو پڑھیے، اس کے بعد مغرب اور پھر عشاء کو پڑھ لیجئے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج 14-15 کے قریب احادیث کو پڑھ کر کتاب الطہارہ کو بھی مکمل کیا، اور کتاب الصلاۃ کا جو پہلا چیپٹر تھا
باب المواقیت، نماز کے اوقات کا جو چیپٹر ہے الحمدللہ اس بارے میں ہم نے پڑھا۔ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ جو جماعت کی نماز ہے اور اس کے علاوہ پھر جو نماز کے دیگر احکام و مسائل ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان، یہ سارے نماز کے احکام و مسائل انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔